اور اسی جذبے کے ساتھ جب الیکشن ہوئے، نتیجہ سامنے آیا، تو پورے سوات نے مسلم لیگ نون کے حق میں ووٹ دیا۔ تمام سیٹیں یہاں سے مسلم لیگ نون جیتی، اور میں یہ جذبہ دیکھ کر آج ایک تو امیر مقام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ میرا یہ دوست ہے، بھائی ہے، بڑے خلوص کے جذبے کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ یہ پی ایم ایل میں شامل ہوا ہے۔ یہ کبھی پہلے پی ایم ایل میں شامل نہیں تھا، پہلی مرتبہ شامل ہوا ہے، اور میں نے دل کے ساتھ اس کو اپنے ٹیم کا ممبر بنایا ہے۔ اور آج مجھے یقین ہو رہا ہے، آپ سب کو دیکھ کر یقین ہو رہا ہے، انشاءاللہ مسلم لیگ اپنا کھویا ہوا مقام پھر واپس حاصل کرے گی، اور انشاءاللہ اس مرتبہ پھر پورے سوات سے تمام سیٹیں جیتے گی اور اس پہ کامیاب ہوگی۔ اور مسلم لیگ نون عوام کی دن رات خدمت کرے گی، اس علاقے کی حالت کو بدلے گی، آپ کی حالت کو انشاءاللہ بدلے گی۔ یہ وہ علاقہ ہے، مسلم لیگ نون آئے گی، لیکن اس طرح سے نہیں جیسے کہ لوگ آج کل ٹیلی ویژن پہ کہتے ہیں ہم 90 دن میں پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے، ہم 90 دنوں میں یہاں پر بجلی لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے۔ یہ جھوٹے، یہ غلط بیانی کرتے ہیں، یہ سب باتیں کرتے ہیں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے۔ یہ 90 دن میں کرنے والے کوئی نہیں ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، ان کی بیک گراؤنڈ بھی کمزور ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ مسلم لیگ ہے جس کا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، جس نے ماضی میں آپ کو کام کر کے دکھایا ہے، ماضی میں آپ کی خدمت کی ہے، عوام کی خدمت کی ہے، اور صرف اس وقت نہیں جب اقتدار میں تھے، جب ہمارے پاس حکومت تھی۔ آج بھی یہاں مسلم لیگ کی حکومت نہیں ہے، لیکن جب یہاں پہ ایک مشکل وقت آیا، آج سے 3 سال پہلے جب یہاں مشکل وقت آیا، آپ گھر بار چھوڑنے میں مجبور ہوئے، کوئی یہاں سے 4 چلا گیا، کوئی یہاں سے جو ہے وہ نوشہرہ چلا گیا، کوئی سوابی چلا گیا، کوئی دوسرے حصوں میں گئے۔ یہ مسلم لیگ نون ہی تھی جو روز پنجاب سے اپنے وزراء کو بھیجتی تھی، راشن بھیجتی تھی، آٹا بھیجتی تھی، گھی بھیجتی تھی، اور نواز شریف بار بار آتا تھا، نوشہرہ آتا تھا، 4 آتا تھا، سوابی آتا تھا، ہم بار بار آتے تھے۔ ہمیں ووٹ نہیں ملا تھا یہاں سے، لیکن ہم نے آپ کی خدمت کو نہیں چھوڑا، ہم نے خدمت کے جذبے کو جاری رکھا، اور اس کے مقابلے میں دیکھیے جب نواز شریف وزیر اعظم تھا، اس علاقے میں سیلاب آیا تھا، نواز شریف روز سوات آتا تھا، نواز شریف روز صبح سرحد میں آتا تھا، جس کو آج خیبر پختونخوا کہتے ہیں، روز دورہ کرتا تھا، ان غریبوں کی خدمت کرتا تھا، ان کا حال پوچھتا تھا، اور وہاں پر ریلیف گڈز لے کے آتا تھا، اور ان کے گھروں کو دوبارہ تعمیر کرواتا تھا اللہ کے فضل و کرم سے۔ کیا یہ باتیں سچ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ ان باتوں کے گواہ ہیں، اور آج بھی ہمارا جذبہ اسی طرح سے جمع ہے۔ ہم سیاست کو سیاست نہیں سمجھتے، ہم سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں، عبادت سمجھ کے اپنے عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور یہ جذبہ آج بھی ہمارے سینوں میں زندہ ہے۔ لیکن آج کتنے افسوس کی بات ہے، یہ یہاں سے نعرے مت لگے، یہاں سے نعرے نہیں لگے، نعرے بعد میں لگواؤں گا، یہاں سے نعرہ نہیں لگنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج دیکھیں پاکستان کا کیا حشر کر دیا ہے۔ ان کو عوام نے اس لیے ووٹ نہیں دیا
کہ یہ روز سپریم کورٹ کے ساتھ لڑتے پھریں, ان سے جھگڑا کرتے پھریں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو جدوجہد مشرف کے زمانے میں ہم کر رہے تھے ججوں کی بحالی کے لیے, اسی قسم کی جدوجہد آج بھی کرنی پڑ رہی ہے. ججوں کے ساتھ جو سلوک کیا حکومت نے, اس کا نتیجہ بھگت لیا. وزیر اعظم جو تھا یوسف رضا گیلانی, اس کو گھر جانا پڑا, اس کو گھر جانا پڑا. اور 26 اپریل کو جو فیصلہ کیا گیا تو پہلا انٹرویو میرا تھا جس میں میں نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی ایک سزا یافتہ وزیر اعظم ہے, اس کو اب عہدہ چھوڑ دینا چاہیے, گھر جانا چاہیے. میری وہ بات سچ ثابت ہوئی. ہم سرخرو ہوئے جب کل سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ 26 اپریل سے یوسف رضا گیلانی فارغ تھا اور یہ وزیر اعظم نہیں رہا. تو نواز شریف کی بات اور مسلم لیگ نون کی بات سچی ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس لیے ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان کے اندر اب یہ سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے, یہ خدمت کرنے کا وقت ہے. بھائی اگر تم خدمت کرتے یہ لوگ تمہیں دعائیں دیتے. زرداری صاحب آپ خدمت کرتے, لوگ آپ کو دعائیں دیتے. آپ کی حکومت نے دن رات لوٹا ہے اس کام کو اور وزیروں کی جیبوں سے کروڑوں روپے کی رشوت سپریم کورٹ نے واپس کروائی ہے. کسی وزیر کی جیب سے پیسہ نکلوایا, کسی وزیر کی بیگم کی جیب سے پیسہ نکلوایا, کسی کے بیٹوں کی جیب سے پیسہ نکلوایا اور وہ قوم کا پیسہ سپریم کورٹ نے واپس نکلوایا. یہ عجیب حکومت ہے جو حاجیوں کا بھی پیسہ کھا جاتی ہے, حاجیوں کا پیسہ تک نہیں چھوڑا. کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے. انہوں نے جمہوریت کو بھی بدنام کیا, لیکن ہم اللہ کے فضل و کرم سے تانے سہتے رہے. لوگ ہمیں کہتے رہے ہم جناب ملی بھگت ہیں اور ہم ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ہم نے تو پنجاب کی حکومت بھی گوا دی تھی 2009 میں, نواز شریف کو بھی ڈسکوالیفائی انہوں نے کر دیا, لیکن ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اصول سے پیچھے نہیں ہٹے اور ڈٹے رہے پاکستان کی اس عوام کی خدمت کے لیے. میں آج آپ کو یقین دلاتا ہوں سبات کے میرے بھائیوں بہنوں, جیسے کہ چودھری نثار صاحب نے بھی کہا ہے, انہوں نے بھی کہا ہے, انشاءاللہ خدمت میں دن رات ایک کریں گے, اس علاقے کی انشاءاللہ حالت کو تبدیل کریں گے. میں ان نوجوانوں کو کہتا ہوں, یہ نوجوان جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہ نوجوانوں کو آج کل ہائی جیک کرنے والے بھی میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان نوجوانوں کو بھی ہائی جیک کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن لوگ جانتے ہیں, یہ پاکستانی قوم جانتی ہے کس نے ملک کی کتنی خدمت کی ہے اور کون پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اور کون پاکستان کی جھنڈے کی سربلندی میں جس نے کردار ادا کیا ہے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو, سبز پرچم کو بلند کیا تھا. اس کی توقیر اور عزت میں ہم نے اضافہ کیا تھا. وہ جانتے ہو وہ یوم تکبیر کا دن, جس دن ہم نے 5 ہندوستانی دھماکوں کا 6 ایٹمی دھماکوں کا جواب دے کر ان کو بتا دیا تھا کہ اس خطے میں تم اکیلے. آج کل یہاں لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کی مت مار دی ہے. یہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ مجھے بتاؤ کتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ یہاں پہ ہوتی ہے, کتنے گھنٹے؟ اچھا میں پوچھتا ہوں آپ سے, میں سائنٹیفکلی پوچھتا ہوں آپ سے, ذرا حساب کتاب سے پوچھتا ہوں, جواب دینا ذرا مجھے. 24 گھنٹوں میں یہاں پہ 16 گھنٹے ہوتی ہے. جو سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہوتی تو وہ ہاتھ کھڑا کرے. یہ تو سارے ہی ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں, نیچے کرے. کیا 18 گھنٹے ہوتی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے جو سمجھتے زیادہ ہوتی ہے. اچھا پھر ہاتھ نیچے کریں. اچھا میں پوچھتا ہوں, اب سچا جواب دینا, 24 گھنٹوں میں کیا 20 گھنٹے ہوتی ہے؟ جو سمجھتے کہ 20 گھنٹے ہوتی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. زرداری صاحب
مسٹر گیلانی صاحب، یہ ہے آپ کے زمانے میں یہ لوگوں کو تحفہ دیا آپ نے. 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. او بھائی نواز شریف کا زمانہ تھا، الحمدللہ 1 گھنٹہ بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی، بلکہ 1 منٹ بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی. 1 منٹ بھی نہیں ہوتی تھی، اور بجلی ہر جگہ پہ وافر تھی. آٹا بڑا سستا تھا، بجلی سستی تھی، روزگار لوگوں کو ملتا تھا، مہنگائی نہیں تھی، لوگوں کے بچے اسکولوں میں جاتے تھے.